کے. اچھا بیگ صاحب, میں آپ سے بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی. بلوچستان کی جو گزشتہ 3 برسوں کی دہشت گردی کی صورتحال ہے اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اس کی رپورٹ ایک آئی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ 2024 میں 270 دہشت گرد مارے گئے, 2025 میں یہ تعداد بڑھ کر 780 ہو گئی, اور 2026 کے ابتدائی عرصے میں ہی اب تک 282 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں, اور کوئی علاقہ بھی وہاں پہ نو گو ایریا نہیں رہا ہے. سر, اوورآل جو ہماری سیکیورٹی صورتحال ہے بلوچستان میں, آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز تو بہت کوشش کر رہی ہیں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خالی یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے, یہ پورے پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نشاندہی کی جائے, ان کے مقابلہ کیا جائے, ان کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے. اگر ان کو کوئی ریاست سے, ریاستی اداروں سے گلہ ہے تو وہ دیکھیے بہت بار گورنمنٹ نے آفر کی, ہمارے ریاستی اداروں نے آفر کی کہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کوئی ان کا جینوئن کنسرن ہو, اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ریاست کے خلاف ایک بغاوت شروع کر دیں, اور وہ بغاوت بھی اس لیول کی کہ جس میں ہمارے ملک کے جو انٹرنیشنل دشمن ہیں آپ ان کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں اور وہاں سے آپریشن شروع کر دیں. دیکھیے, ریاست کے خلاف کوئی بھی ہتھیار نہیں اٹھا سکتا. یہ بالکل ٹھیک ہے محسن بیگ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. امیر صاحب, یہی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. بلوچستان میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال ہے جو رپورٹ بتا رہی ہے, جتنے دہشت گردوں کو ہم نے ہلاک کیا, وہاں پہ جو ہمارا آپریشن چل رہا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ آج سے نہیں چلتا, برسوں سے چل رہا ہے, اور وہ ہماری لیوی کے سپرد ہے. کم از کم 2 کور فوج کی قریباً جو ہے وہ لیوی کی شکل میں وہاں موجود ہے. پولیس کے پاس تو بہت کم علاقہ ہے, اور باقی اس کے علاوہ فوج جو کام کرتی ہے وہ الگ کرتی ہے. یہ آپریشن اب جو اگر اس میں شدت کہیں آئی ہے تو اس لیے کہ دہشت گرد زیادہ شدید ہوئے ہیں, انہوں نے بہت کوآرڈینیٹڈ طور پر کام کرنا شروع کیا ہے, اور ہم نے ان کو ہٹ بیک اس طرح کرنا شروع کیا ہے کہ کوئی ان کے لیے جائے پناہ نہ ہو. ایسی صورت میں وہ نظر آتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, ہم یقیناً کچھ کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے چپے چپے کو ان سے پاک کر دیں, کیونکہ ہمارے بہت سے پروجیکٹس جو ہیں معیشت کا بھی اور آگے بڑھنے کے بھی, وہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہم کچھ کام جہاں کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے چاہتے ہیں فضا سازگار. اچھا امیر صاحب, آپ سے میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو جاری انتشار ہے اس کی بھی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. اس حوالے سے کچھ کہہ رہے ہیں جنید اکبر, کچھ کہہ رہے ہیں, اور اس سے ہٹ کے فیصل وابڈہ جو ریومرز پھیلا رہے ہیں یا وہ جو پریڈکشن کر رہے ہیں وہ 28ویں ترمیم کی بھی بات کر رہے ہیں. تو سر, سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو انتشار ہے وہ کیسے ختم ہوگا؟ جب پارٹی ہی ایک پیج پر نہیں ہوگی تو پارٹی اپنے لیے کیا کرے گی, اور بانی کو باہر نکالنے کے لیے یہ کیا سیریس ایفرٹس کریں گی؟ پارٹی ہے ہی نہیں دراصل, اگر سچ بولا جائے تو. اور فیصل وابڈہ جو کہتے ہیں وہی ہمارے وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ رمضان سے پہلے آپریشن ہو سکتا ہے, اور انہوں نے خاص طور پر خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہا ہے. لیکن یہ آپریشن کہیں بھی ہو سکتا ہے, اور اس آپریشن کے نتیجے کے طور پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپریشن کا مطلب نہیں ہے کہ فوج لے کر علاقے کے علاقے کا صفایا کر دیا جائے یا علاقوں کے خلاف کارروائی کی جائے, بلکہ آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے خلاف یا ان لوگ جو ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے خلاف شدید کارروائی کی جائے. اور یہ کارروائی کسی وقت بھی متوقع ہے, کسی وقت بھی توقع کی جا سکتی ہے, یہ شکل اختیار کر سکتی ہے. محسن بیگ صاحب, یہ جو کارروائی جس کا خواجہ آصف صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں, اور ہم فیصل وابڈہ کی گفتگو میں بھی اس کا ذکر سن چکے ہیں, اب خیبر پختونخوا حکومت کو کیا کرنا چاہیے, کیا ان کا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ اگر آپریشن ہوگا تو یقیناً وہ دہشت گردوں کے خلاف ہوگا, ان دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے. تو سر, ایک پیج پر اگر صوبہ اور وفاقی حکومت آ جائے تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ اور بار بار انہیں دعوت بھی دی جاتی ہے وزیر اعظم کی طرف سے بھی کہ آپ ایک پیج پر ہوں, ملک کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیے, ان کی میرے خیال میں یہ جو آپریشن ہوگا ہماری ایجنسیز نے کرنا ہے, اور ہمارے جو باقی ادارے ہیں, اس میں نیچرلی پبلک اور جو صوبے کی گورنمنٹ ہے اس کی سپورٹ بہت ضروری ہے. میری سمجھ سے باہر ہے, میری عقل نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیسے اس آپریشن کو اپوز کر سکتے ہیں جہاں پہ اتنی
زیادہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہوں اور پورا علاقہ ہاسٹیج ہو، وہ انہی کا پروونس ہے جہاں پہ وہ گورنمنٹ کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں یہ بغیر سیکیورٹی کے کہیں پورے صوبے میں پھر سکتے ہیں؟ یا صوبے کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں یہ جا سکتے ہیں شام کے وقت؟ تو ایسا نہیں ہے. ان کو دیر یا جلد یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جب تک آپ اس ناسور سے جان نہیں چھڑوائیں گے، دہشت گردی سے، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمارے ہاں بہت سے مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہوئے. لوگ نقل مکانی کر کے گئے، لوگوں کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی، فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں ان وجوہات کی وجہ سے آ نہیں رہی. اور بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ بھی ایک مین وجہ ہے جہاں لوگ انویسٹر آتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ انویسٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو ایسے میں تو آپ کیسے اپوز کر سکتے ہیں؟ آپ کے اگر کوئی کنسرن ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بتائیے اور وہ اس کے اوپر آپریشن تو ہونا چاہیے. سجاد میر صاحب، یہی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، پلیز کنکلوڈ کیجیے گا. اگر آپریشن ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے، خاص طور پہ کے پی حکومت کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے، تو پھر کیا لاہے عمل ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کا، اور کیا ہونا چاہیے لاہے عمل کے پی گورنمنٹ کا؟ دیکھیے، ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ کے آج وزیر اعلیٰ بھی، فوج کے ساتھ، کور کمانڈر کے ساتھ بھی کوئی مخالفت اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح کی ہم توقع کرتے ہیں. اور اگر ہوگی تو وہ مل جل کر ہی ہوگی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. آپ فکر نہیں کریں. آپریشن اگر ہوگا تو سب چیزوں کو طے کر دیا گیا ہوگا، اور کس طرح ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کیوں کر ہونا ہے، اور کیا اسٹریٹجی ہے، کیا حکمت عملی ہے، اور کیوں کر ہوگا. اور اگر آپ فیصل وابڈہ تک نے کہہ دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بات اپنے انت تک پہنچ چکی ہے. فیصل وابڈہ تو 28ویں ترمیم کا بھی ذکر کر رہے ہیں میر صاحب. اس چیز کا جی 28ویں ترمیم کا. ہاں، 28ویں ترمیم جو ہے، دیکھیے جب 27 ترمیمیں آ جاتی ہیں تو 28ویں کو آنا ہوتا ہے. صحیح. کسی وقت بھی کوئی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور کیا آنی یہ کسی کو نہیں پتا. اچھا، ہر جو ترمیم آنی ہے، جو آ سکتی ہے، پاسبل ہو سکتی ہے، اس کو ہم 28ویں ترمیم کہہ رہے ہیں. صحیح. ترمیم تو آئے گی، ترمیم تو ابھی آنے کا اسی پہ محسن بیگ صاحب کا بھی پوائنٹ لے لیتے ہیں. 28ویں ترمیم کے حوالے سے بیگ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس پہ میرے خیال میں ڈسکشنز جو ان کے رولنگ کولیشن میں پارٹنرز ہیں، گورنمنٹ میں جتنی جماعتیں ہیں، ان سے مشاورت تو ان کی چل رہی ہے. اس میں کچھ چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں، کچھ پہ ایگری ہیں. میرے خیال میں اتنی جلدی نہیں ہونا چاہیے. سب کو آن بورڈ کر کے ہی اگر آپ نے اب ترمیم لانی ہے تو سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے، تاکہ 29ویں ترمیم ہے. کچھ پہ ایگری ہیں. میرے خیال میں اتنی جلدی نہیں ہونا چاہیے. سب کو آن بورڈ کر کے ہی اگر آپ نے اب ترمیم لانی ہے تو سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے، تاکہ 29ویں ترمیم کی آپ کو ضرورت نہ پڑے. کچھ پہ ایگری ہیں. میرے خیال میں اتنی جلدی نہیں ہونا چاہیے. سب کو آن بورڈ کر کے ہی اگر آپ نے اب ترمیم لانی ہے تو سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے، تاکہ